السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، بلا کسی تمہید اور تاخیر کے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، آج ہم اور آپ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور کچھ آپ کے شان و عظمت کے متعلق کچھ باتیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ مکمل آپ کا سیرت مبارکہ بیان کیا جائے، تو کچھ باتیں آپ کے سامنے میں جو ہے کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، جن کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ان میں سے ایک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد کے میدان میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر زخم آنے کی وجہ سے خون نکلا، تو سرکار علیہ السلام نے اپنے خون مبارک کو ایک صحابی کو دیا تھا کہ کہیں پر پھینکا، لیکن انہوں نے اس خون کو پی لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہ حضور میں نے اس خون کو پی لیا ہے، تو سرکار نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی لے اور سرکار فرماتے کہ یہ جنتی ہے، تو امام جعفر صادق خود امام سرکار کے خون ہے، جن کے رگوں میں حضور کا خون دوڑ رہا ہے، تو امام جعفر صادق کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو بیٹے ہیں امام محمد بن باقر کے، اور امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے بارے میں سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو علی کے پشت میں رکھا ہے، لہٰذا یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نسل مبارکہ ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نسب خاندان مبارک کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ اولاد ہے امام حسین پاک کے، ٹھیک ہے، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد مبارکہ میں سے ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے والدہ کی طرف سے صدیقی بھی ہے،
والد کی طرف سے حسینی ہے، امام جعفر صادق والد کی طرف سے حسینی سے، اور امی کی طرف سے صدیقی ہے، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کے دور مبارک میں جب فارس فتح ہوا تھا تو فارس کے جو بادشاہ تھا اس کے 3 شہزادیاں فاروق اعظم کی بارگاہ میں لائے گئے قیدی بنا کر، تو ان تینوں شہزادیاں تھے، یہ تینوں بہنیں بھی تھیں، بادشاہ کی بیٹیاں بھی تھیں، تو حضرت عمر ابن خطاب نے ایک شہزادی کا نکاح امام حسین سے کرایا تھا، دوسری بہن کا نکاح حضرت محمد بن ابو بکر سے کرایا تھا، اور تیسری شہزادی کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کرایا تھا۔ اب یہ تینوں، اب جس کا نکاح حضرت عمر نے امام حسین سے کرایا تھا، ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا امام حسین کے گھر، وہ امام زین العابدین ہے۔ امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کا نام علی تھا، اور تینوں بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود تھے۔ بس پہچان کے لیے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر تھا، منجلے بیٹے کا نام علی اوسط تھا، چھوٹے بیٹے کا نام علی اصغر تھا۔ علی اکبر اور علی اصغر یہ دونوں بیٹے امام حسین کے کربلا میں شہید ہو گئے، اور علی اوسط جو آگے چل کر لوگوں نے امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے، تو یہ بھی چاہتے تھے لیکن اللہ کی مرضی بھی تھی، امام حسین نے بھی منع فرما کہ آپ کافی علیم تھے، کربلا شریف میں بیمار تھے، آپ جا نہ سکے، لیکن آج تک ان کی اولاد پاک یعنی امام حسین کی اولاد پاک اسی بیٹے سے چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے امام زین العابدین، جو آگے چل کر زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کا تاج، زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کا تاج، لہذا امام زین العابدین کے بیٹے محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے قرآن حدیث کے تہ تک جا کر مسئلہ نکال کر بتاتے تھے۔ باقر، باقر کا معنی پھاڑ کر یعنی تہ تک جانا، گہرائی تک جانا اور جا کر مسئلے مسائل نکالنا۔ تو امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب امام زین العابدین کے بیٹے محمد بن باقر جب بڑے ہوئے تو زین العابدین نے اپنے خالہ زاد خلیرے بھائی، کیونکہ حضرت محمد بن ابو بکر کے جو بیٹے تھے محمد، ان کا نکاح ہوا تھا نا شہزادی سے جو، تو ان کے یہاں بھی بیٹا ہوا تھا، اس بیٹے کا نام ہے حضرت قاسم، مولانا محمد کون ہے؟ یہ ابو بکر کے پوترے ہیں قاسم، اور امام جعفر صادق کے نانا ہیں قاسم۔ حضرت سیدنا قاسم کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کے پوترے ہیں ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ننیال کی طرف بتا رہا ہوں، امام جعفر صادق کے ننیال کی طرف ذہن لے لے آپ۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو قرآن میں سورہ نور ہے 18 آیتیں آپ کی پاکی کے لیے اتاری گئی ہیں، اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا دین سیکھنا ہے تو میری مقدس بیوی عائشہ سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین سمجھا دیا، فقہ، یعنی اس وقت حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد امام محمد بن باقر کے دور مبارک میں تو چند لوگ تھے مدینہ پاک میں جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان میں فتویٰ دینے والے فقیہ صحابی میں، فقیہ تابعی میں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ کون ہے حضرت قاسم؟ جعفر صادق کے نانا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت میں ابھی بتا دیا، اب حضرت قاسم کے جو والد محمد، یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے نا، لیکن جب یہ چھوٹے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب انتقال ہو چکا تو ان کے والدہ سے نکاح حضرت علی نے کیا تھا، ابو بکر صدیق کی مقدس بیوی سے نکاح، لیکن پہلے ان کا نام ہے ابو بکر صدیق کی جو مقدس بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے نکاح میں تھی حضرت علی کے سگے بڑے بھائی جعفر طیار میں۔ جنگ موتا میں جو گزشتہ میں نے اتوار جنگ موتا کے بارے میں آپ کو سنا، جنگ موتا میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، تو آپ کی بیوی کا نکاح اسماء بنت عمیس کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا،
اور جب ابو بکر صدیق پردہ فرمائے، محمد ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابھی چھوٹے تھے، تو جب ابو بکر صدیق پردہ فرما رہے تو آپ نے یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء بنت عمیس سے نکاح فرمایا. ٹھیک ہے، آپ غور کریں، اسماء بنت عمیس سے نکاح کریں تو محمد جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے یہ بچپن ہی سے حضرت علی نے کو پالا. بولیے بہت پسند سبحان اللہ، جس کو علی پالے ہو. یہ امام جعفر صادق کے پرنانا ہے نا، والد کے والد، نانا کے والد. ٹھیک ہے، تو پالا ہے. تو پھر ان کا نکاح ہوا محمد کا، حضرت علی نے کرایا ان کا نکاح. تو ان کے بیٹے قاسم. محمد کا نکاح کس سے ہوا؟ اپنے سگے بھائی کی بیٹی سے جن کا نام اسما تھا. ابو بکر صدیق کے دو بیٹے مشہور ہیں، محمد ایک عبد الرحمان. اب محمد کا نکاح عبد الرحمان سے ہوا، عبد الرحمان کی بیٹی سے ہوا. تو وہاں بیٹی پیدا، ادھر بیٹا ہوا قاسم. ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے بیٹی پیدا ہوئی فرما. فرما جو پیدا ہوئی، اسما کی بیٹی فرما، قاسم، ان دونوں کا نکاح حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر معافی چاہتا ہوں، حضرت قاسم کا جب نکاح ہوا تو ان کو بیٹی پیدا ہوئی فرما. بولے محبت سے سبحان اللہ. حضرت قاسم کا نکاح اپنے چاچا کی بیٹی اسما سے ہوا. یہ ہے اس طرح کا حضرت قاسم کا نکاح چاچا کی بیٹی اسما سے ہوا، کیونکہ قاسم محمد کے بیٹے تھے، فرما عبد الرحمان کی بیٹی تھی. اب محمد اپنے بیٹے کا نکاح اپنے بھائی کی بیٹی سے کرا، تو لہذا جب یہ نکاح ہوا قاسم کا اپنے بھائی کی بیٹی اسما سے، تو یہاں ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی قاسم کے گھر. جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو امام زین العابدین قاسم کے گھر گئے، فرمایا تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بیٹے زین العابدین سے کرو، میرے بیٹے محمد بن باقر سے کرو. تو امام زین العابدین خود جا کر ابو بکر صدیق کے گھرانے میں جا کر ان کی بیٹی سے یعنی ان کی پوتری سے سمجھے نکاح کر رہے ہیں اپنے بیٹے محمد بن باقر کا. تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. جو کالے کپڑے والے جو بات پھیلاتے ہیں نا کہ ابو بکر کی علی سے بنتی نہیں تھی، فاروق اعظم سے بنتی نہیں تھی، اہل بیت سے بنتی نہیں تھی، آج بھی آپ دیکھیں اگر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو دشمن کے گھر سے نہیں لاتے. اگر معاذ اللہ جھگڑا ہوتا تو کیا زین العابدین اپنے بیٹے محمد بن باقر کا نکاح کرانے حضرت قاسم کے پاس کیوں جاتے؟ یہ غلط فہمی بھی دور کرتے چلے. یہ ہے اس لیے آپ دیکھیں حضرت فروا کا نکاح محمد بن باقر سے ہوا، اور جب محمد بن باقر رضی اللہ عنہ سے فروا کا نکاح ہوا تو ان کے یہاں بیٹا ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے تو ایک کو، لیکن مجھے صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا. ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے نانا بھی صدیق کے ابو بکر صدیق کی اولاد سے ہے اور میری نانی بھی ابو بکر صدیق کی اولاد سے ہے. تو لہٰذا یہ شجرہ نسب میں آپ کو بتا رہا تھا ننیال کا. اور والد کی طرف سے محمد بن باقر کے بیٹے ہیں، محمد بن باقر بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ پیدا ہوئے امام جعفر صادق تو بہت کمزور پیدا ہوئے، اور اتنے کمزور پیدا ہوئے کہ دیکھنے میں ایسا دکھتا تھا کہ اب یہ زیادہ دن جی نہیں سکے، یعنی بس اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت کمزور پیدا ہوئے. لیکن کچھ دیر کے بعد امام جعفر صادق کا رونا نکلا تو دائی سمجھ گئے ہم بچہ، کیونکہ دائی کو گمان بھی ہو گیا تھا شاید یہ مردہ ہے ماشاء اللہ. لیکن جب رونا ہوا تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی باحیات. وہ گئے کیونکہ اس دور کے دائیا کیا کرتے جا کر ان کے والد کو خبر سناتے، لیکن محمد بن باقر اپنے گھر میں نہیں تھے، ان کے والد یعنی امام زین العابدین تھے. وہ گئے جا کر دائیا نے کہا مبارک کو آپ کو پوتا ہوا ہے، پوتا ہوا ہے. تو حضرت زین العابدین نے پوچھا اچھا دکھنے میں کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے؟ تو دائیا نے کہا اگر دبلا ہے کمزور ہو گئے تو شاید مجھے کچھ انعام نہ ملے. بس انہوں نے دائیا نے کہا اس کی آنکھیں اپنی دادی پر گئی ہے. امام جعفر صادق کی آنکھیں نیلی ہے اور وہ اپنی دادی پر گیا ہے. تو امام زین العابدین نے کہا ہاں میری بیوی کی آنکھیں بھی نیلی ہے، لہٰذا اس خوشی میں آپ نے ان کو انعام عطا فرمایا. یہ بچپنے میں وہ جب بڑے ہوئے تو حضرت امام جعفر صادق، میں بتا دیا والد خود محمد بن باقر
اور محمد بن باقر پیدا ہوئے کب؟ تو کربلا شریف کا واقعہ ہوا، اس کے بعد امام حسین کا نکاح حضرت امام زین العابدین کے گھر میں پیدا ہوئے نا محمد بن باقر۔ حضور پردہ فرما کر سمجھے 30-40 سال ہو چکا تھا، لیکن حضور نے پہلے یہ بتا دیا تھا جابر بن عبداللہ کو کہ اے جابر بن عبداللہ، میرے اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، اس کا نام میرے نام پر، اور تو اس سے ملاقات کرے گا، جب تو اس سے ملاقات کرے گا تو میرا سلام کہہ دینا۔ اس حدیث میں سرکار کا علم غیب بھی ہے۔ سرکار والا جابر تو اس وقت مرے گا نہیں جب تک میرے اولاد میں محمد سے ملاقات نہ کر لے گا۔ تو محمد بن باقر جب پیدا ہوئے تو امام زین العابدین لے کر مدینہ پاک میں، چھوٹے تھے 4 یا 5 سال کے، لے کے مدینہ پاک میں گئے۔ جابر بن عبداللہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، صحابی رسول، دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو لہٰذا جب قریب گئے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جابر بن عبداللہ کہا ابن رسول اللہ ہو کہ رسول اللہ کے بیٹے ہو؟ کہا زین العابدین ہو، رسول اللہ کا بیٹا ہو۔ تو کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا محمد بن باقر ہے۔ جابر بن عبداللہ کہا ان کو اپنے میرے قریب کرو، قریب کیا، جھک کر صحابی رسول نے امام جعفر صادق کے والد محمد بن باقر کا ہاتھ بھی چوما، پیر چومنا چاہتے تھے، شہزادے پیچھے ہٹ گئے، میرے نانا کے صحابی یہ کیا کر رہے ہیں؟ لہذا جابر بن عبداللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے حضور نے خود کہا تھا، باہر جا کے بات کرنا، مسجد میں بات کرنا منع، سخت منع ہے، مسجد میں بات نہیں کرنا، مسجد میں بات کرنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اس پہ عمل کریں، بات کریں۔ لہذا محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے اولاد میں میرے نام پر اس کا نام ہوگا محمد۔ جابر کو دیکھے گا، جابر بن عبداللہ نے کو سلام کیا اور فرمایا تھا حضور نے جب تم ملاقات کرے نا میرا بھی سلام اس کو کہتے تھے، محمد سے سلام۔ یہ کون ہے محمد بن جعفر؟ امام جعفر صادق کے والد ہیں، امام جعفر صادق کے والد ہیں۔ تو امام جعفر صادق بچپن میں اپنے والد سے بھی پڑھے، اور میں نے ابھی بتایا آپ کو محمد بن باقر، باقر کا معنی ہی ہے کہ مسئلے کے تہ تک لے کر مسئلہ نکالنا، جن کے والد ایسے ہو اور نانا قاسم ہو، بولو نا سبحان اللہ۔ آپ نے نانا سے بھی پڑھا، اپنے والد سے امام جعفر صادق علم ظاہر بھی حاصل کیا، اور طب کا معاملہ بھی میں بتاؤں گا آگے چلے، طب کے بارے میں، ڈاکٹریت کے بارے میں خود امام محمد بن باقر نے امام جعفر صادق کو پڑھایا تھا، ڈاکٹریت کے بارے میں، صرف ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر کے علاوہ بھی میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اپنے والد سے علم حاصل کیا ڈاکٹریت کا اس دور میں۔ امام محمد باقر نے ڈاکٹریت کا بھی علم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ زمین یعنی ارضیات کا اور فلکیات کا، چاند، تارے، سورج، یعنی سائنس، اس کے متعلق بھی خود محمد بن باقر نے اپنے بیٹے جعفر صادق کو پڑھایا تھا۔ یہ امام جعفر صادق جن کے والد محمد بن باقر، ابھی آپ دیکھیں گے، میں بتاؤں گا کس طرح کامل تھا۔ جب آپ بچپنے میں تھے تو آپ عبداللہ ابن مبارک، یہ بڑے ہی محدثوں میں آپ کا نام آتا ہے، محدثین میں عبداللہ ابن مبارک، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک وہ جا رہا تھا، تو راستے میں مدینہ پاک میں جب داخل ہوا تو دور سے ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، وہ کچھ گھر بنا رہا ہے اور ہنستا ہے، اور کبھی توڑ کر اس کو روتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے میں دور سے اس کو دیکھتا رہا کہ کیا کچھ مٹی کا گھر بنا رہا اور گھر بننے کے بعد ہنستا ہے، پھر اس کو توڑ کر روتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ چلو قریب گئے، دیکھیں تو چھوٹا سا بچہ ہے، سلام کرنا چاہا تو پھر خیال آیا تو چھوٹا بچہ ہے کیا سلام کرو، آگے نکل گئے، سلام نہیں کیا، آگے نکل گئے۔ پھر دل میں خیال آیا عبداللہ ابن مبارک کے، بچہ اگر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، سلام تو حضور سب کو کرتے تھے۔ واپس آئے اور واپس آ کر سلام کیا، تو سلام کیا، اس بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن مبارک۔ آپ حیران ہو گئے، میں تو مدینہ پاک میں پہلی مرتبہ اس بچوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرا نام بھی جانتا ہے۔ کہا کہ آپ کون ہیں جناب، میرا نام کسے جانتے ہیں؟ تو چھوڑو، جو رب کو پہچانتا ہے وہ سب کو پہچانتا ہے، وہ سب کو پہچانتا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا، عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ تو بچہ بڑا عقل مند ہے، اس سے کچھ سوال کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پہلا سوال تو میرا بھی جواب دے لڑکے، آپ کچھ بنا رہے تھے
اور پھر توڑ کر روتے کیوں ہے؟ کہا بنا رہا تھا، بنا کر سوچ رہا تھا یہ جنت کا گھر ایسا ہوگا، پھر اپنے خطائے یاد آ جاتے تو توڑ کر کہتا یار تو کہاں ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ بھی چھوٹے ہیں یہ، لیکن ان کا خوف خدا دیکھے، اللہ سے ڈرنا دیکھے۔ تو عبداللہ بن مبارک بولنے لگے یار ابھی تو یہ بچہ ہے، اس میں کوئی نماز فرض بھی نہیں ہوئے، لیکن اس کا عقل مندی دیکھے، خوف و خدا دیکھ کر آپ کو اور ترس آیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا دانشمند بچہ ہے، اسے اور سوال کرے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہاں حضرت ایک بات بتائے۔ بولے کیا؟ عقل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ عقل میں اور نفس میں، اپنے خواہشات میں فرق کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا تھا عقل اور نفس میں فرق یہ ہے، تم نے مجھے دور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، قریب آئے اور کہا کہ یہ تو بچہ ہے چھوڑو، آگے نکل گئے۔ پھر واپس دل میں خیال آیا کہ یہ بچہ ہے تو کیا حضور سب کو سلام کرتے تھے، پلٹ کر آ کر مجھے سلام کیا، جو یہاں آ کر آگے نکل گئے تھے وہ نفس ہے، تمہارے خواہشات ہے وہ نفس ہے، اور عقل وہ ہے جو پلٹ کر آ کر تم نے مجھے سلام کیا ہے، پلٹ کر آ کر مجھے سلام کیا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہونا کیوں امام حسین رضی اللہ، ٹھیکہ لے کر مت بیٹھو بیٹا، اگر انہوں بڑے بوڑھے آپ کو اگر تکلیف ہے تو ٹھیکہ لیجیے، ورنہ مسجد میں ٹھیکہ لے کر میری طرف دیکھو، کوئی پلٹ کے مت دیکھو، مسجد میں ٹھیکہ لے کر بیٹھنا منع ہے۔ ہاں بڑے بوڑھے لوگوں کو تکلیف ہوتی تو الگ بات ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بچپن میں آپ کا کمال تھا۔ حضرت امام جعفر صادق سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ننیال کیسا ہے، ددیال کیسا ہے، اور ساتھ میں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے کن کن سے پڑھا ہے، یعنی آپ نے اپنے والد سے بھی پڑھا ہے، اپنے دادا سے بھی پڑھا ہے۔ اب جب پڑھنے کے بعد جب آپ نے پڑھایا تو آپ کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص نظر آتا ہے، کروڑوں انفیوں کا امام امام اعظم کا اصل نام ہے نعمان ہے، لیکن جب آپ کی عمر 60 سال کے اوپر ہو گئی تھی، کسی نے آپ کے امام اعظم سے پوچھا تھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے، تو امام اعظم فرماتے تھے میری عمر صرف 2 سال ہے۔ کیا حضور یہ کیا ہے، آپ تو آپ کے بال داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں اور اتنے بڑے امام ہو کے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق سے پڑھا ہے، بولو نا سبحان اللہ، امام جعفر صادق سے جو میں نے پڑھا ہے تو میری زندگی میں 2 سال میں گیا تھا نعمان بن کر، لیکن شاگردی اختیار کر کر واپس جب بغداد آیا تو امام اعظم بن کر آیا۔ صرف 2 سال میں نعمان کو امام اعظم بنانے والے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ امام جعفر صادق کو پہلے تو امام صاحب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں امام نعمان بن ثابت امام اعظم کے بارے میں کچھ غلط فہمی لوگوں نے ڈال دی، کہا تھا کہ امام اعظم جو فتویٰ دیتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں قرآن حدیث کی، وہ اپنی خیاس کر کر بتاتے ہیں۔ خیاس کیا جانتے ہیں؟ جب کوئی مسئلہ آتا ہے شریعت کا تو اس کا پہلا سوال ہوتا ہے، جواب دینے کے لیے پہلا طریقہ تھا قرآن سے جواب دو، قرآن میں سب کچھ ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو حدیث سے ڈھونڈ کر جواب دو، پھر حدیث میں سمجھ میں نہیں آیا اجماع، مسلمانوں کا صحابہ کا اس بات پر کیا اجماع ہے۔ اب کچھ ایسا مسئلہ آ جائے جہاں قرآن نہ حدیث نہ اجماع سے مسئلہ حل نہیں نکلتا تو خیاس کرتے ہیں، یعنی ایسا مسئلہ نکالو خیاس سے، عقل سے اپنے، نہ وہ قرآن سے ٹکراتا ہو، نہ حدیث سے ٹکراتا ہو، نہ اجماع سے ٹکراتا ہو، اس کو کہتے ہیں خیاس کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیاس کرنا۔ جیسا کہ ایک عجیب مسئلہ خیاس کرنا بھی جو ہے دین کا حصہ ہے، جیسا کہ پلین کے اندر نماز پڑھنا، اب اس کا جواب کیا قرآن میں ملے گا، حدیث میں ملے گا، اس دور میں، لیکن قرآن میں سب کچھ ہے، تو ایسا جواب دو جو نہ قرآن سے ٹکراتا ہو نہ حدیث سے ٹکراتا ہو۔ تو لہٰذا لیکن لوگوں نے امام صاحب کو بھٹکا دیا تھا امام اعظم کے بارے میں کہ یہ صرف اپنے خیال سے فتویٰ دیتے۔ اب دیکھیں امام صاحب کو جب بھٹکا دیا امام اعظم ابو حنیفہ جب مدینہ منورہ امام جعفر صادق سے ملنے گئے تو آپ نے فرمایا تم ہی ہو کوفہ کے رہنے والے نعمان؟ امام اعظم فرمایا حضور میں ہی ہوں، مجھے ہی نعمان کہتے ہیں، نعمان بن ثابت میرا نام ہے۔
تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو خیاس کر کے فتویٰ دیتے ہو، لوگ تمہارے بارے میں اس طرح، یہ ہوتا ہے ہر اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے۔ امام اعظم کے بارے میں ان کے دشمنوں نے پھیلائی، جبکہ امام اعظم کے بارے میں بڑے بڑے محدثین، خود امام شافعی جن کا خود ایک شافعی مسلک ہے، امام شافعی خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ایسا علم، ایسا تقوی اور ایسی عقل عطا فرمائی تھی، سارے لوگوں کے عقلوں کو ایک ترازو میں تولا جائے اور دوسرے پلڑے میں امام اعظم کی عقل کو تولا جائے تو اللہ تعالیٰ امام اعظم کی عقل کو بھاری کر دے گا۔ یہ کون کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، اور امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم فقیہوں کے باپ ہے، فقیہوں کے باپ ہے، مطلب کیا؟ فقہ کہتے کیا ہے؟ صحابہ کے دور میں تو اس کی ضرورت نہیں پڑی، تابعین کے دور میں، حضور کے جانے کے بعد صحابہ کے دور میں تو فقہ کی ضرورت نہیں پڑی، تابعین کے دور میں، کیونکہ ہر صحابی اپنی جگہ ایک فقیہ تھا، ایک مفتی تھا۔ صحابہ کے بعد فقہ کو اصول دینے والے، باپ بننے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور یہ سیکھا کس سے؟ امام جعفر صادق سے سیکھا۔ تو کل آپ کے بارے میں جب لوگوں نے بھٹکایا تھا، امام جعفر صادق جو ان لوگوں نے کہا تم ہی ہو جو لوگوں کو خیاس کر کر فتویٰ دیتے ہو، آپ یہاں دیکھیں۔ تو آپ نے فرمایا حضور آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ سوالات آپ سے کرتا ہوں، پھر آپ کہنا کہ لوگوں نے میرے بارے میں کیا غلط فہمیاں پھیلایا ہے۔ امام جعفر صادق بیٹھ گئے، بولے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور یہ بتائیے عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ امام اعظم امام جعفر صادق سے پوچھ رہے عورت کمزور ہے طاقت میں یا مرد کمزور ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا عورت کمزور ہے، عورت، مرد طاقتور ہوتا ہے، طاقت میں۔ تو امام اعظم قرآن میں اللہ کہتا ہے مرد کو پراپرٹی میں سے 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بالکل درست۔ لیکن امام صاحب نے فرمایا اگر میں اپنی عقل سے بات کو سمجھتا تو عورت کو 2 دیتا اور مرد کو 1 دیتا، کیونکہ عورت کمزور ہے نا، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے، اس لیے میں اس بات میں کوئی زبان نہیں لاتا، قرآن کا فیصلہ اس بارے میں زبان نہیں لاتا۔ امام جعفر صادق بڑے خوش ہوئے۔ پھر دوسرا آپ نے سوال کیا تھا حضور یہ بتائیے نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نماز افضل ہے روزے سے، روزے سے نماز افضل ہے، کیونکہ روزہ رمضان مبارک میں 1 مہینے بھر میں آتا ہے اور نماز بالغ ہونے کے بعد مرتے دم تک فرض ہوتی ہے، لہذا نماز افضل ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا حضور اگر میں اپنی عقل سے بات سوچتا تو عورتوں کو کہتا کہ جس طرح عورتوں کو نماز معاف ہوتی ہے وہ دنوں میں، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، روزہ رکھو، روزوں کی قضا کراتا، لیکن وہ کہتا اپنی عقل سے جب روزے سے افضل نماز ہے تو میں عورتوں کو اپنی عقل سے کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا روزہ بھی رکھو کیونکہ روزے سے افضل نماز ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ قرآن حدیث میں ہے کہ نماز اس حالت میں عورت کو معاف ہے تو پھر معاف ہے۔ بولے محبت سے سنا، عقل تو یہ کر رہی ہے کہ صرف روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی قضا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، امام جعفر صادق نے ہاں سچ کہتے ہو، جو قرآن حدیث میں ہو تم فتویٰ اسی طرح دیتے ہو، تم اسی طرح فتویٰ دیتے ہو۔ قریب بلایا، امام صاحب کے پیشانی کو چوما اور اپنی مہر جو ہے امام زین العابدین نے امام محمد بن باقر کو دیا تھا، امام محمد بن باقر امام جعفر صادق کو دیا تھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مہر امام اعظم کو دے کر فرمایا آج کے بعد فتویٰ دیا کرنا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد 2 سال پڑھا نعمان بن ثابت نے، اور پھر اس طرح سے پڑھا امام اعظم فرماتے ہیں آخری عمر میں وہ 2 سال ہی میرے کمال کے ہیں جو میں نے امام جعفر صادق سے پڑھا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ کا دور دور سے آپ بہت سے شاگرد پڑھاتے تھے، آپ بھائی کیوں نہ ہو، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا ان کے ناموں میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتا ہے۔ ان کے پوتے امام علی رضا کے بارے میں نے جمعہ میں بتایا، امام جعفر صادق کے بیٹے امام علی رضا، مشہد میں ان کا مزار ہے۔ نشاپور میں جب یہ گئے تھے
تو نشاپور میں جانے کے بعد لوگوں نے آپ کو چہرہ دیکھا اور بے ہوش ہو گئے کیونکہ حضور کی طرح تھے. پھر انہوں نے لوگ بڑے بڑے علماء نے فرمایا حضور کچھ ایک حدیث بتائیے جو آپ کے خاندان سے ہو. تو امام علی رضا نے جو حدیث بیان فرمائی تھی اس وقت 20,000 محدثین اس حدیث کو اپنے قلم سے لکھا تھا. اور امام علی رضا نے فرمایا تھا چلو میں حدیث بتاتا ہوں. امام علی رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے سنا اور موسیٰ کاظم اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا ہے. انہوں نے اپنے والد امام محمد بن باقر سے سنا ہے. انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا ہے. انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا ہے. انہوں نے اپنے والد مولا علی مرتضیٰ سے سنا ہے. علی مرتضیٰ نے رسول پاک سے سنا ہے. رسول پاک فرماتے میں نے جبریل سے سنا ہے. جبریل فرماتے میں نے اللہ سے سنا ہے. اب دیکھیے آپ اس چین کو دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث یہ ہے کہ جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرماتا ہے یہ ایسا کلمہ میرا قلعہ ہے جو کلمہ پڑھ کر زبان سے اظہار بھی کرے دل سے یقین بھی کرے کلمے پر تو یہ میرے قلعے میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے. اب یہ حدیث تو میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا لیکن کہنا چاہتا ہوں سارے محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جو سند ہے نام ہے جو امام علی رضا نے جو سند بیان فرمائی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے ان کے والد سے انہوں نے ان کے والد سے سنا اس سند میں جو نام ہے ان ناموں کو جو یاد کر کر کسی پاگل پر بھی پھونک دے تو اللہ اس کو صحت و شفا عطا فرما دیتا ہے. کسی کو مرغی کا ایک عالم دین تھے بڑے محدث کو کعبے کا طواف کرے کسی کو مرغی کا دور آیا وہ دھڑم سے نیچے گر گیا اور کانپنے لگا تو سب اس کو کچھ کرنے کو ہوش میں نہیں آ رہا ہے. وہ محدث قریب ہے اور اسی سند کو پڑھ کر کان میں پھونکا اسی سند کو پڑھ کر انہی ناموں کو لے کر کان میں پھونکا اسی وقت اللہ نے صحت و شفا عطا فرما دیا. یہ نام یاد رکھ لیں لوگ پوچھیں حضرت وظیفہ دیجیے ہم کو یقین کمزور ہو گیا نا ہمارا یقین تو کچھ ایسے چمکاری بابا ادھر کھٹکا کرتے لیٹ آ جانا بولتے نا ایسا پڑھتے کے اثر شروع ہو جانا بولتے یہ ہم نیکی کرتے ہی فوراً نظر مل جانا پڑھتے کے فوراً اثر مل جانا ایسا نہیں ہو سکتا بابا. آپ جو ہے آپ کے اندر اپنے گندگی کتنی ہے وہ غور کریں لیکن جب یہ حدیثوں میں آیا ہے علماء فرماتے بزرگان دین فرماتے تو اس پر یقین اتنا مضبوطی سے رکھو کبھی پڑھ کر دیکھو ان ناموں کو جو میں نے ابھی نام بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ان کے ناموں کے صدقے میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے. یہ ایسے نام مبارک ہے. تو خیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں جنید بغدادی کا دور ان کا دور شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب حرم شریف گئے حج کے لیے حرم شریف گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے دور کعبے کے دور بیٹھا ہوا ہے اور وہ بالکل دور ایک سنسان جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. شفیق بلخی کہتے ہیں شاید یہ کوئی مکروہ بندہ ہے. مکروہ یعنی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے اسی لیے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں دور جا کر بیٹھا ہوا ہے صحرا میں یعنی ایک جنگل کی طرح بیٹھا ہوا ہے. چلو میں قریب جاتا ہوں. وہ قریب گئے. اب قریب گئے تو وہ نوجوان اٹھے اور اٹھ کر جو ہے قریب میں پانی کا کنواں تھا اس میں ڈالنے لگے. جب ڈالنے لگے تو پانی کا کنواں سے آپ کا ڈول گر گیا تو آپ نے اس نوجوان نے کہا یا اللہ یہ ایک ہی ڈول تھا ذریعہ جتنا کہنا تھا پانی ابلا ڈول باہر آ گیا. شفیق بلخی کہتے ہیں یار یہ تو میں تو سمجھ رہا تھا کوئی مکروہ آدمی ہے لیکن یہ بندہ تو اللہ کا مقبول دکھتا لہٰذا دعا کرنا تھا. ڈوبا کنویں میں گرا ہوا ڈول واپس آ گیا. اب لہٰذا وہ ڈول لیا اور لے جا کر کہا پانی اس میں لیا مٹی اس میں ڈالنے لگا اور کھانے لگا مٹی اس میں ڈالا. تو وہ شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ یار یہ بندہ کون ہے مٹی پانی کے اندر ڈال رہا ہے ریت کو ڈال رہا ہے کھا رہا ہے دعا کرا ہے کبھی یا رب یا رب یا رب کہتے ہیں ایک سانس میں یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب سانس چھوٹے تک کہہ رہے ہیں یا کریم یہ کہہ رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے انگور آئے اوپر سے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اس ریت میں جا کے کھانے لگے. تو لہٰذا جب کھانے لگے تو شفیق بلخی نے کہا کہ اے نوجوان تم مجھے اس انگور میں سے کچھ حصہ دو. آپ نے فرمایا میں کیوں دوں؟ کہا تم یا رب کہہ رہے تو میں آمین آمین کہہ رہا تھا. تو ایک روایت میں کہ وہ انگور دیا یا بعض روایت میں کہ اس نے کہا کہ یہ لو اس فقیر کو جو ہے کھاؤ. میں تو دیکھ رہا کہ انہوں نے ریت ڈالی لیکن جب میں نے اس کو کھایا تو بہترین قسم کا ستو تھا
جو ستو ہوتا ہے نا اکثر دوا ساز کی دکان میں ملتا ہے جو پیٹ میں ٹھنڈا رکھتا ہے، یہ ستو، وہ ستو تھا، وہ بھی بہترین قسم کا۔ اب وہ شفیق بلخی فرماتے ہیں یار یہ تو بہت بزرگ ہے، پھر انہوں نے دعا کی یا اللہ میرے کپڑے میلے، اس نوجوان نے دعا کی یا اللہ میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، آسمان سے 2 چادریں اتری۔ شفیق بلخی کہتے ہیں میں دیکھ رہے تھے آسمان سے 2 چادریں اتری، انہوں نے اپنی چادروں کو بدلایا، پرانی چادروں کا تجھے ضرورت ہے؟ شفیق بلخی نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً وہاں سے نکلے، حرم شریف کے قریب آئے اور ایک غریب نے چادر مانگی تو اس نے ان کو چادر دے دی، اور جب قریب آئے تو قریب آنے کے بعد لوگ ان کے قریب آنے لگے۔ ہاں شفیق بلخی کہتے ہے کون، لیکن جب لوگ آتے جاتے اور کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، شفیق بلخی نے دیکھا کہ لوگ کو اے رسول اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پکڑ کر پوچھا یہ کون ہے، تو کہا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولا محبت سے سبحان اللہ، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے کہا یا امام یہ کیا بات ہے کہ کچھ دیر پہلے تو کوئی لوگ آپ کی طرف دیکھتا نہیں تھے، اچانک آپ ادھر آئے تو لوگ آپ کے قریب امٹ آ پڑے، تو آپ نے فرمایا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میرے ہاتھ پہ رکھ دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، ہم جب چاہے اپنی طرف پھیر لیتے اور جب چاہے ادھر پھیر دیتے ہیں۔ یہ کرامت ہوگا غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ بیٹے بھی انہی کے تھے نا امام جعفر صادق کے، تو بیٹوں میں آتی ہے مزاج۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ روزانہ جب مسجد کو جمعہ کے لیے جاتے تھے تو ایک مرید ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، لوگ ملاقات کرتے کرتے ڈھکل ڈھکی میں مرید قریب ہوتا دور چلا جاتا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ جا رہے کوئی لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، مرید پریشان ہو گیا یا غوث آج کوئی آپ سے ملاقات کرنے قریب کیوں نہیں آ رہا؟ تو غوث اعظم مسکرائے اور کچھ دور قدم گئے کہ اب لوگوں کا مجمع آ گیا، لوگ غوث اعظم سے ملنے لگے۔ یہ جو قریب تنہا جا رہا تھا نا، کوئی مل نہیں تو ایک ساتھ ساتھ جا رہا تھا، لوگوں کی ڈھکل ڈھکلی میں دور ہو گیا۔ وہ کہنے لگا یار پہلے معاملہ یہ اچھا تھا، لوگ نہ مل رہی تو اچھا تھا، ساتھ تو تھا نا غوث پاک کے۔ غوث اعظم نے مسکرا کر فرمایا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا، ہم جب چاہے پھیر لیتے اپنی طرف، جب چاہے تو ہٹا دیتے ہیں۔ لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا علم ظاہر ہو، علم باطن ہو، فلکیات کا ہو، طب کا مسئلہ ہو، امام جعفر صادق اپنے شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے ریسرچ کے دوران ایک بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، غور سے سنیں آپ نے فرمایا تھا مٹھی کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں مٹھی کے اندر، امام جعفر صادق فرما رہے اپنے شاگردوں کو فلکیات کا ارضیات کا علم۔ دیکھیں امام جعفر صادق کو کیسا تھا اس دور میں، نہ کمپیوٹر ہے نہ سائنسدان ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مٹھی جو ارضیات ہے، زمین ہے، زمین کے اندر جتنے چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں انسان کے اندر بھی ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ایک ارضیات کے اندر جتنے چیزیں ہیں اتنے چیزیں جو ہے انسان کے اندر بھی ہے۔ پھر امام جعفر صادق ابھی بات نہیں، تھیوری دیکھیں امام اعظم آگے بڑھے، امام جعفر صادق آگے بڑھ کر فرمایا کہ مٹھی میں کچھ چیزیں جو سب سے زیادہ ہے وہ 4 قسم کے، اور اس کے بعد جو اس سے کم ہے وہ 8 قسم کے، پھر اس سے جو کم ہے وہ 8 قسم کے، اور یہ تمام چیزیں انسان کی باڈی میں بھی ہے۔ انسان کی باڈی کے اندر جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ 4 قسم کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ جو چیزیں 4 قسم کے، تو اس سے نیچے 8 قسم، پھر اس کے نیچے 8 قسم۔ اب یہ تھیوری بیان کیا آپ لوگوں نے آپ کا کچھ مانا کچھ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ نے کیا کہا؟ لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، عجیب عجیب باتیں سمجھانے لگے۔ تو 1894 تک جو ہے نا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جب بندے کے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تب سمجھ میں آتی ہے، بندے کے ایک انسان کی باڈی کو کھاڑا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم کرنا اسلام میں منع، لیکن 1894 تک جو ہے نا یہ دوسرے ممالک میں بھی، کئی ممالک میں بھی پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں تھا، اگر کوئی کرتا تو اس کا سر قلم کر دیتا تھا۔ تو اب فرانس کا جو علاقہ ہے فرانس کا، وہاں کا 1894 میں ایک بڑا سائنسدان تھا، اس کا نام تھا مارا۔
گوگل پہ سرچ کریے، نام کے ساتھ آیا آپ کو 1894 ہمارے اور فرانس کا علاقہ مارے، اور جو سب سے بڑا سائنسدان جو اس کا نام مارا تھا، مارا، یہ پہلا شخص ہے جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. یہ کیونکہ امام جعفر صادق کی بتائی ہوئی تھیوری اس کے ذہن میں تھی. ہاں، امام جعفر صادق پر غیروں نے بڑا ریسرچ کیا ہے اور کتاب بھی لکھی ہے کہ سپر مین سائنسدان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے کب کہی تھی امام اعظم امام جعفر صادق نے؟ 1300 سال پہلے بات کہی تھی. 1894 میں مہاراج جو ڈاکٹر تھا، اس نے باڈی کو چیر پھاڑ کیا، چیر پھاڑ کر وہ تھیوری ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسان کے اندر 4 چیزیں کیا ہے، اس سے کم 8 چیزیں کیا ہے، اس سے کم 8 چیزیں کیا ہے. اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے باڈی کو چیر پھاڑ آنا کہ اس مارا کو اس جرم میں سر ختم کر دیا گیا، یعنی جھاڑ سے نکالا گیا، قتل کر دیا گیا. پورا ریکارڈ گوگل پہ سرچ کرے آپ موجود ملے گا. تو ریسرچ کرنے کے بعد وہی انسان کی باڈی میں پایا جو 1300 سال پہلے امام جعفر صادق نے فرمایا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ، جو سب سے زیادہ انسان کے اندر ہے، اور اس میں جب کمی پیشی ہوتی ہے تو انسان بیمار پڑتا ہے. اسی میں جب کمی پیشی ہوتی ہے وہ انسان بیمار ہوتا ہے. اب تھوڑی سی میری انگلش تھوڑی کمزور ہے آپ، لیکن جو ڈاکٹری ذہن رکھتے ہیں جو بچے، میں انشاءاللہ سے یہ ریکارڈ بھی دوں گا. میں نے نکالا ہے کہ کیا سب سے زیادہ باڈی میں جو 4 چیزیں کیا ہیں. تو امام جعفر صادق نے فرمایا تھا، اس کے ریسرچ ہونے کے بعد آج دیکھیں جو 4 چیزیں باڈی کے اندر انسان کے ہے جو سب سے زیادہ ہے. پہلا آکسیجن، بولتے رہے سبحان اللہ. دوسرا ہائیڈروجن، تیسرا کاربن، اور چوتھا ہے نائٹروجن. یہ سب سے زیادہ انسان کی باڈی کے اندر ہے. یہ ڈاکٹر اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ہے، ابھی ریسرچ ہو گئی، یہ عام بات ہے. کوئی اس کا اگر کوئی آپ کہیں حضرت یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام جعفر صادق طب کے بارے میں اپنے والد امام محمد بن باقر سے پڑھا تھا. آپ دیکھیں طب کے مسئلے میں امام محمد بن باقر سے پڑھا تھا، اور آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ انسان کے زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انسان کی باڈی میں بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں زمین کے اندر بھی آپ کو ملیں گے. جو اس کے بعد 8 چیزیں کیا جو یہ 4 چیزیں سے کم ہے، تو فرمایا پہلی چیز میگنیشیم، دوسرا سوڈیم، تیسرا پوٹاشیم، چوتھا کیلشیم، پانچواں فاسفورس، چھٹواں چرلن، ساتواں سلفر، اور 8واں آئرن، آئی اور او آئرن. اور یہ اور 8 چیزیں جو اس 8 سے کم ہے کیا ریسرچ سے میرے عوام کے امام جعفر صادق کی کرامات روحانیت تو سنتے کبھی اس طریقے سے امام کو سمجھو آپ. اس لیے امام یہ شواہد النبوہ میں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے شواہد النبوہ میں. تو اس کے بارے اسی کتاب میں امام جعفر صادق کا ایک قول ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں ہمارے خاندان نے حضور سے 2 قسم کا علم سیکھا. ایک تو علم ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، امام جعفر صادق کا قول ہے، اور ایک علم ایسا ہے خاص حضور نے علی کو سکھایا تھا، اور یہ اہل بیت کے لیے بولو محمد سے سبحان اللہ. علی کو سکھایا تھا، اور مولا علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے حسن کو سکھایا، امام حسن نے حسین پاک کو سکھایا، حسین پاک نے جو ہے حضرت امام زین العابدین کو سکھایا، زین العابدین نے محمد باقر کو سکھایا، اور انہوں نے مجھے سکھایا. وہ خاص علم، اور اس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں، کچھ خاص مصحف کچھ فرق، لہذا وہ خاص علم کے جلوے دیکھیں آپ جو ظاہری اور باطنی کے کس طرح کمال پر ہے کہ جو سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے امام صاحب نے 1300 سال پہلے بیان فرما دیا تھا. اور 4 چیزیں کیا ہے جو بڑی میں نے بتا دیا، اس سے کم 8 چیزیں، اس سے کم 8 چیزیں کیا ہے جو امام صاحب یہی جملہ فرماتے تھے نا، انسان کی باڈی میں سب سے زیادہ چیزیں 4 جو زیادہ ہے، اس سے کم 8، اس سے کم 8. 2 چیزیں تو میں نے بتا دیا. دیکھیں اس سے کم 8 کیا ہے؟ پہلا مولڈیم، دوسرا سیلینیم، تیسرا فیلورین، چوتھا کوبالٹ، 5واں مگنیز، 6واں کاپر، 7واں لڈائن، 8واں زنس. بولا نا وہاں پر زبان. یہ جو ہے نا یہ ڈاکٹری زبان کے نام سمجھیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر اس کو اچھا جانتے ہیں. یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں
الفاظ جو آپ کو دورا رہا ہوں، یہ ڈاکٹرز کو ان کے بارے میں، ان کی زبان کے بارے میں ہے، لیکن ڈاکٹرز کو آج مارا جو مارا کے ذہن میں جو 1894 میں تھیوری دینے والے امام جعفر صادق تھے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہے، سب سے زیادہ 4، اس سے کم 8، اس سے کم 8، اور اس میں جب کمی پیشی ہوتی ہے تو انسان بیمار ہوتا، اس میں جب کمی پیشی ہوتی ہے انسان بیمار ہوتا ہے. جیسا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ اے نعمان، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے جو آنسو ہے اس کو کھارا کیوں رکھا؟ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر کڑوا پن کیوں رکھا؟ تم جانتے ہو؟ یہ میرے قربان جائے امام جعفر پر، وہ خالی کنڈوں کی نیاز تک رکھتے دنیا کمانے کے لیے، مشکل ہٹانے کے لیے، لیکن کبھی اس طریقے سے بھی بڑھو آخرت بھی کماؤ. اور ہمارے پاس کیا چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ پاک نے ہر چیز. اس لیے ہمارے علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ سائنس جو آج ترقی کر رہی ہے اس کے پیچھے قرآن و حدیث ہے، اور ایسے امام صاحب ہے. تو آپ نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناک کے نلتے کیوں بنائے؟ اب دیکھیے آپ کس طرح میرے امام پر قربان جائے اس دور میں. تو حضور آپ بیان فرمائے، ہم کو تو پتہ نہیں ہے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آنسو کو کھارا اسی لیے رکھا. اگر یہ آنکھوں کے آنسو کھارے نہیں ہوتے تو تمہارے آنکھوں کے اندر جو پتلیاں ہیں نا وہ پھسل کر باہر آ جاتے. یہ کھارا پن تمہاری آنکھوں کی پتلیوں کو روک رہا ہے. بولو یا سبحان اللہ. یہ امام، اور آج ریسرچ ہو چکا ہے اس بات پر، لیکن امام نے 1300 سال پہلے بیان فرمایا. اور فرمایا کانوں میں اللہ تعالیٰ نے کڑوا پن اس لیے رکھا ہے کہ کوئی چونٹی کوئی جانور نہ جائے، اگر گئے بھی تو چاٹ کر باہر آ جاتا ہے، اندر دماغ میں نہ جائے. اس لیے کان کے اندر کڑوا پن اللہ پاک نے رکھا ہے. اور یہ ناک کے نلتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے، اگر یہ نہ ہوتے تو تم اپنے دماغ کی بدبو سن کر مر جاتے. تمہارے دماغ کی بدبو اتنی خطرناک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دماغ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے آپ اور یہ ناک کے نلتے بنائے ہیں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. قربان جائے میرے امام کے ریسرچ پر، بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ، آپ نے فرمایا دیکھیں آپ کو، اور یہ باتیں، اور یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو تو آپ ذرا غور سے سنیں، آپ بالکل غور سے سنیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا بیان کیا ہے. آج کے لیے امام صاحب نے 1300 سال پہلے صحت کے لیے کہہ رہے تم لوگ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. مطلب کیا ہے؟ امام صاحب زیادہ گوشت مت کھاؤ. اب یہ مت کہنا کہ معاذ اللہ ہم کنڈوں میں اس لیے گوشت نہیں بناتے، لیکن یہ طبی اعتبار سے امام صاحب بتا رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں موٹاپے پر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو اپنے چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ 2 کام کرے. امام جعفر صادق فرماتے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر اللہ لمبی کرے، 2 کام کرو. ایک، حرام اور ممنوع چیز کھانے سے بچو. پہلا کام امام صاحب نے فرمایا، امام جعفر صادق فرماتے ایک، حرام اور ممنوع چیز کھانے سے بچو، اور دوسرا اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. یہ 2 چیزیں سے امام صاحب بنا، 2 چیزوں کو تم کنٹرول کر لیں گے اللہ تمہاری عمریں لمبی کر دے گا. اب غور کرے، ورنہ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے آدمی کو پسند نہیں فرمایا. ایک دم موٹا جس کا پیٹ لے گا بہت موٹا، کھا رہا، کیونکہ موٹا آدمی عبادت میں سست، ہر کام میں سست ہو جاتا. موٹے آدمی کو حضور نے پسند نہیں فرمایا کہ اتنا ڈھوس رہا ہے کہ پیٹ باہر نکل جا رہا ہے، تو اس کو سانس پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، نماز میں سستی آتی ہے، عبادت میں سستی آتی ہے، کئی چیزیں ہیں. تو سرکار نے اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن امام جعفر صادق فرماتے اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے اسی میں کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کی عمر کم ہوا. تو ملک روم کے لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا، کیونکہ رومیوں کی عادت تھی، روم کے رہنے والوں کی، وہ ہر وقت کھاتے رہتے تھے. آج ہمارا بھی ہے نا، دعوت آئے تو بس کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اتنا پیٹ بھر کر کھاؤ کہ پتہ نہیں ہے. تو رومیوں نے ریسرچ، جب امام جعفر صادق کی تھیوری کو پڑھا کہ کم اپنے گوشت کم کھاؤ خاص طور پر، لیکن سب سے زیادہ رومی لوگ گوشت کھاتے تھے،
آج سے کئی سال پہلے اتنا کھاتے تھے 30 یا 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا. وہ ہر ادھر سے کھائے ادھر سے کھائے. تو تھیوری امام جعفر صادق کے ذہن میں لاتے ہوئے وہاں کے ڈاکٹر نے اس پر عمل کیا تو آج تک عمل کر رہے ہیں کہ آج ان کی عمریں لمبی ہو گئی. مولانا محبت سے سبحان اللہ. کیا میرے امام جعفر کبھی اس لحاظ سے بھی امام کو آپ نے سنا؟ آج سن رہے ہیں. اس طریقے سے بھی امام جعفر صادق کو سنا. آج آپ سن رہے ہیں کہ امام جعفر صادق فلکیات کا مسئلہ ہو یعنی آسمان. آپ نے خود پہلے فرمایا تھا کہ سورج کے اندر، آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے سائنس نے، لیکن امام صاحب نے جب فرمایا تھا 1300 سال میں سورج کے اندر، آپ نے ایک نام لے کر کہا تھا نیورجیشن، یعنی آج کے دور میں اس کو نیوکلیئر بم کہتے ہیں. جو نیوکلیئر بم اور ایک ڈالے تو پوری دنیا ختم ہو جائے. ایک بم اتنا خطرناک. لیکن امام صاحب نے فرمایا تھا ایسے کئی قسم کے بم یہ سمجھے بلاسٹ سورج کے اندر 1 منٹ میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. بولو یار سبحان اللہ. 1 منٹ کے اندر یہ کون کرے؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں 1 منٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ سورج کے اندر وہ یوں سے آج کے دور کے نیوکلیئر بم ایک پورے سے پوری دنیا ختم ہو جائے اور 1 منٹ میں ہزاروں کی تعداد میں سورج کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے. اور آج کی بات پورا ہو گئی ہے. امام صاحب نے 1300 سال پہلے فرمایا تھا. کس چیز کی کمی ہے ہمارے بزرگوں کے پاس؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اسی لیے کیسی آخاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، بول والے میرے سرکاروں کے. اب میں ابھی آپ دیکھیں یہ تو یہ ہے فلکیات کا مسئلہ ہو، روحان اور طب کا مسئلہ ہو، زمین کا مسئلہ ہو. ابھی میں بات بہت دور تک لے جا سکتے، وقت نہیں ملتا، لیکن 2 باتیں اب بتا کر ختم کرو. علم عقل اتنی اللہ تعالیٰ نے روشن عطا فرمائی تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے دور میں ایک دہریہ آیا. دہریہ تو خدا کو نہیں مانتا تھا، آپ کے پاس آیا اور آ کر فرما کہ اے امام بولے جی کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے اور میں اللہ کو مانتا نہیں، کیا آپ کا اللہ ہر کام کر سکتا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا بے شک میرا رب ہر کام پر قادر ہے، ہر کام پر قادر. وہ جو چاہے آپ نے آیت پڑھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے. تو اب وہ شخص کہنے لگا جو دہریہ تھا کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ بولے ہاں. اپنے جیبوں میں سے ایک چھوٹا سا بوتل نکالا اور کہا کیا اللہ اگر چاہتا ہے تو یہ آسمانوں کو اس بوتل کے اندر ڈال سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں. آپ بھی کہیں گے بے شک میرا اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، لیکن بات اس نے آگے جو کی نا یہاں کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ ڈال سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیے اگر اللہ آسمانوں کو اس شیشے کے اندر ڈال سکتا ہے تو شیشہ بڑا بھی نہیں ہونا اور آسمان بھی اس کے اندر آ جانا. جیتا ہے شیشہ اتنا ہی رہنا اور آسمان جو ہے چھوٹا بھی نہیں ہونا. غور کریں، شیشہ بڑا بھی نہ ہونا اور آسمان چھوٹا بھی نہ ہونا، پھر آنا شیشے کے اندر. کیا یہ ہو سکتا؟ امام سے ہوگا آسمان. پھر سے سوچے آپ، زوال اس نے تحریر نے کیا تھا آسمان چھوٹا بھی نہیں ہونا، شیشہ بڑا بھی نہیں ہونا. اب بتائیے کہ اللہ اس طرح کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل؟ آپ نے کہا ہاں کر سکتا ہے میرا رب. اس نے کہا میں عقل کا ماننے والا ہوں، مجھے عقلی دلیل دیجیے، عقل سے بات سمجھائیے. قرآن تو میں مانتا نہیں، حدیث تو میں مانتا نہیں. امام آپ جو ہے طب کے بارے میں اچھا جانتے ہیں، آپ مجھے عقلی طور پر سمجھائیں. فرمایا ہاں میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. فرمایا وہ کیسا؟ کہا اس کا عقلی طور کا جواب تیرے ذات کے اندر ہی ہے، تیرے خود کے اندر اس کا جواب ہے. جواب کیا؟ وہ کیسا؟ کہا یہ تیری آنکھ دیکھ لے. سبحان اللہ. یہ آنکھ کی پوتلی کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس نقطے سے آسمان کو تو دیکھ رہا ہے اور آسمان بڑا کا بڑا ہے، نقطہ چھوٹا کا چھوٹا ہی ہے. بولا محبت سے سوال. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایسا جواب عطا فرمایا تھا. ابھی ایک دہلیہ ایک غیر خدا کی عبادت کرنے والے کو آیا
آگے کہنے لگا امام حواس خمسہ آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جانتا ہوں. کہ پھر اس نے کہا حواس خمسہ کہتے ہیں، حواس کہتے ہیں خمسہ، 5 کو کہتے ہیں عربی میں. کس کو کہتے ہیں؟ وہ تمہارے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ بیٹا. ٹیکا لے کے سست کرنے لگو بیٹھو، ادب کے ساتھ بیٹھو. بڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، قریب قریب ہو کے بیٹھنے سے دلہ بھی آپس میں مل کے رہتے ہیں. آج ضرورت ہے ایک دوسرے سے مل کر رہنے، مسلمان آپس میں اتحاد ہے. صحابہ کرام جب کوئی بیان کرتے تو صحابہ آپس میں قریب ہو کر بیٹھتے تاکہ اس سے ہوتا کیا، فائدہ کیا ہے، آپس میں دل ملے رہتے ہیں انشاءاللہ. تو لہذا حواس کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی انسان کی باڈی میں 5 چیزیں ہیں جس سے وہ حواس خمسہ اس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے. جیسا کہ آنکھ کو کسی چیز کو دیکھ کر سمجھتا ہے، آنکھ کان کسی کو سن کر سمجھتا ہے، ہاتھ پکڑ کر سمجھتا ہے نرم ہے اور یا سخت ہے، زبان چکھ کر سمجھتا ہے، ناک سونگھ کر سمجھتا ہے. 5 ہے نا حواس خمسہ، آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ پر. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا خدا کیسا، اس خدا کو میں کیسے مانوں. امام جعفر صادق سے کہہ رہا ہے اس خدا کو میں کیسے مانوں امام، جہاں نہ دکھتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ اس کو ہم چکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ چھو سکتے ہیں. اس سے اچھا تو یہ ہمارا بت ہے جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی طرف سے سن بھی سکتے ہیں، حالانکہ وہ بولتا نہیں تھا کہ وہ دعویٰ کر رہا تھا. اس کو چھو بھی سکتے ہیں، چکھ بھی سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اور تیرا اعتراض کیا ہے؟ آپ کہہ رہے کہ زمین آسمان کو اللہ نے بنا، یہ جو گھاس ہے نا یہ گھاس خود بخود اٹھی ہے. میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ گھاس خود بخود نکلی ہے. اور آپ کا خدا کیسا کہ سارے پیغمبروں میں سے صرف ایک پیغمبر کو اس نے اپنا دیدار کرا ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ کیا خدا صرف ایک نبی کو اپنا دیدار کرا ہے؟ معراج کی رات دیدار کی بات آ گئی نا. جعفر صادق کے دور میں یہی عقیدہ تھا جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے. تبھی تو غیر آ کر سوال کر رہا تھا نا، یہ کیا بات ہوئی؟ مشہور تھی تو آگے پوچھا نا انہیں. یہ بات مشہور تھی کہ اللہ کو حضور نے معراج کی رات دیکھا ہے، تبھی تو آگے اس نے پوچھا تھا یہ کیا بات ہے کہ ایک نبی اللہ کو دیکھے اور اور کوئی نہ دیکھے. تو امام جعفر صادق نے جو جواب دیا تھا، خیر امام نے اور کچھ کہا. یہی بات آپ نے فرمایا تو نے پہلا سوال کیا کیا کہ خدا نہ دکھتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سنتے ہیں، نہ چکھ سکتے، نہ پکڑ سکتے ہیں، میں کیسے مانوں؟ امام صاحب نے فرمایا اس کا جواب بھی تیرے ذات میں ہے. بولا نا سبحان اللہ. یہ میرے امام جعفر صادق کی وہ عقل ہے جو جن کے سائے میں رہ کر امام اعظم بنے ہیں، جن کے سائے میں رہ کر امام مالک بنے ہیں. امام مالک کون ہے؟ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے حدیث کو کتاب کی شکل میں موطا امام مالک بنایا تھا. شاگرد تھے امام مالک خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے فرمایا سن تیرے باڈی میں، اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہ خدا دکھ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں. جواب کیا دے رہے امام صاحب؟ امام صاحب نے کہا اس کا جواب تیرے باڈی میں. ورنہ تیرے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، تیرے اندر خود باڈی کے اندر رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور خون جب تک دوڑا اندر ہے بتا دیکھ سکتا ہے؟ دوڑ تو رہا ہے، وہ کاٹ کے نہیں، اب اندر دکھ رہا ہے کہ اب جسم میں نہیں دکھ رہا، لیکن دوڑ تو رہا. نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی خون اس کی آواز کو سن سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ اس کو پکڑ سکتا ہے نا، لیکن ہے تو صحیح. اسی لیے ہم ہمارے استادوں سے سنتے تھے، کہتے تھے کہ بندہ اگر سمجھے تو خود ہی میں خدا ہے. معاذ اللہ بندہ خدا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، ورنہ ہم سب کا رب ہمارے بہت قریب ہے نا. تو خود ہی کو کر یہ خود جو ہے نا، خود مرے تو خدا ملتا، یہ الفاظ ہم سنتے تھے ہمارے استادوں سے، خود مرو تو خدا ملتا. تو آپ سمجھ پاتے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر
یہ مشینوں پر بھروسہ چھوڑ کر کے رب پر کامل یقین کر دیکھو. تو اب امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ ثبوت ہے کہ خدا ہے. اور فرمایا تو کہتا ہے کہ گھاس خود بخود اڑتی ہے؟ نہیں، جب تک رب پانی نہ برسائے، جب تک رب پانی نہ برسائے اور جو ہے پانی نہ برسائے اور ساتھ ہی ساتھ سورج کی کرنیں اور ہوا اس کو طاقت نہ دے، گھاس اڑ ہی نہیں سکتی. تو یہ پانی برسانے والا، گھاس کو نکالنے والا بھی، پانی برسانے والا بھی، سورج کی کرنوں سے طاقت دینے والا بھی، ہوا کے ذریعے غذا دینے والا ہی رب ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. سفیان ثوری جیسا بزرگ کون ہے؟ سفیان ثوری. آپ بخاری شریف پڑھے، 3 لوگ امام بخاری کے خاص استاد، جو امام بخاری تینوں کی سند کو زیادہ تر اپنے نام لائے. ایک سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور تیسرے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ 3 بزرگ استاد ہیں امام بخاری کے، اور خدا کی قسم یہ تینوں شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. بعد میں امام جعفر صادق بعد میں جو ہے نا امام بخاری بعد میں پیدا ہوئے، لیکن اوپر جا کر جب سند آتی تھی سفیان ثوری سے. کون ہے سفیان ثوری؟ یہ ہاتھ باندھے باندھے امام صاحب کے پیچھے رہتے. ایک بار مدینے پاک میں امام جعفر بھاری قسم کا لباس پہن کر، جبہ پہن کر باہر نکلے تو حضرت سفیان ثوری مل گئے. فرمایا یا اے رسول اللہ کے بیٹے، اتنا بھاری لباس آپ پہنے، یہ آپ کے خاندان کو شیوا نہیں دیتا. حالانکہ کوئی بھاری لباس پہننا کوئی گناہ، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے، دل میں اکڑ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ بندہ کو کیسا بھی لباس پہنے اگر دل میں اکڑ ہے تو پھر وہ تو گناہ ہے. اور یہاں امام کا سینہ پاک، دل پاک، وہ ہے ہی خاندان پاک، جن کی پاکی خود قرآن پاک میں اللہ بیان فرماتا ہے. تو ہم لیکن سفیان ثوری نے جب سوال کیا تو آپ نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر کہا تو جسم کے اندر موٹے ٹاٹ کا جبہ پہنے ہوئے، اس کے اوپر اچھا جبہ پہنے ہوا ہے. امام صاحب نے فرمایا یہ موٹے ٹاٹ کا جو کپڑا میں نے پہنا ہے، یہ اللہ کے لیے پہنا، اور یہ کپڑے تم لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا. بولے نا محمد سے سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری. بس میں آپ کو اتنا کہہ دیا کہ ان کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے، جو ان کا نام لے کر دعا کر لے اللہ ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلکیات کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں منصور جو آپ کے دور کا، بس ختم کر رہا ہوں بات کو، منصور جو بادشاہ تھا آپ کے دور میں، وہ بڑا آپ کو تنگ کیا کرتا تھا، خلیفہ منصور. دیکھیے میں نے جب جشن مولائے کائنات جب ہوا تھا، یہ لفظ میں بھول گیا تھا بولنے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا، یزید کچھ دن کے بعد یزید بھی مر گیا. یزید کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا، وہ نہیں بیٹھا. اس نے کہا، اس کے بعد حجاج بن یوسف کا دور ہے، مروان کا دور ہے، اس کو کہتے ہیں بنو امیہ کا دور. ٹھیک ہے، بنو امیہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر دادا ہے، حضور نے اپنے 22 داداؤں کا نام گنوایا خود. اور اس کا قاضی شفا شریف قاضی ایاز نے اس شفا شریف میں لکھا ہے 22 داداؤں کا نام. اس میں حضور کے ایک دادا کا نام بنو امیہ بھی ہے. ٹھیک ہے، بنو امیہ کا قبیلہ، اسی قبیلے سے عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو بنو امیہ کی ہم تعریف کریں گے تو سمجھنا بنو امیہ سے مراد عثمان غنی. جب بنو امیہ سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب بنو امیہ، جب امیر معاویہ کے عطا فرمانے کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد، یزید کے مرنے کے بعد مروان کا جو دور تھا، حجاج بن یوسف کا جو دور تھا نا، اس دور میں بنو امیہ کے یزید نے ایسا زہر بھر دیا تھا ان لوگوں کے ذہنوں میں. تو یہ جو تھے بعد کے بادشاہ جو چلا رہے تھے حکومت، ان لوگوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ علی کا ذکر نہیں کرنا. لوگ کہتے ہیں نا پہلے علی علی کیوں ہوا، علی علی کیوں ہوا اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں میں. پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ علی علی نہیں ہوگا. اب یہ جو حکومت چل رہی تھی،
بنو امیہ کی، اس میں ذکر علی کرنا منع، ذکر اہل حسن و حسین کرنا منع. تو یہ بنو امیہ میں یہ زیادہ ہو رہا تھا. تو صحابہ اور تابعین جو پکے ایمان والے تھے نا تابعین میں، انہوں نے کہا ایسا علی کا ذکر کرنے نہیں دو گے؟ تو ہر ایک نے اپنے اپنے ذمے یہ کام لے لیا کہ ہم ہر جہاں بھی جائیں گے 500 سے 1000 حدیثیں علی کے فضائل کے بتائیں گے لوگوں کو. 500 سے 1000 حدیثیں بتائیں گے فضائل علی کے. اس لیے امام نسائی بھی اس دور میں تھے. حکومت نے کہا امام صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں ہمارے، لیکن ذکر علی نہیں کرنا. آپ نے فرمایا میں کروں گا. امام نسائی جو سیاہ ستہ کے حدیثوں میں 6 کتابیں ہیں نا ہمارے، ان 6 میں امام نسائی بھی آتے ہیں. نسائی شریف ان سے مصنف. جب آپ کو حکومت کے کارکردوں نے، حکومت کی فوج پولیس نے وارن کیا کہ ذکر علی نہیں کرنا، آپ جمعے کے دن ممبر پر بیٹھے ہوئے، پورا حکومت جمعہ کی نماز میں فوج سامنے بیٹھی ہوئی، سب بیٹھے ہوئے، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے ذکر علی بیان کرنے لگے. مسجد کے اندر ہی آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے، ایک فوجی اٹھا اور سر پہ دھڑام سے مارا، ممبر پر آپ کو شہید کر دیا گیا. ممبر پر علی کرتے شہید ہو گئے. ذکر علی کرتے کرتے. بہت اہم بات بتا رہا ہوں بچے، کوئی سستی نہ کرے، میرے ایک بات پر غور کریں جو آج یہ ہمارے سیکھنا اور سمجھنا ہمارے عقیدے کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہے. ذکر علی کیوں ہوا تھا اس دور میں؟ امام نسائی کو ممبر پر شہید کر دیا گیا، لیکن آپ نے علی کا ذکر نہیں چھوڑا. بولنا سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کو، کیونکہ گرما گرمی میں آپ کو دفن کر دیا گیا تھا فلسطین میں. 2 سال کے بعد جب کسی وجہ سے آپ نے خبر کو کھود دوسری کا شفٹ کرنے کھودا گیا امام نسائی کی خبر کو، تو آپ کا کفن تک میلا نہیں تھا. علی کا ذکر کرنے والے کا کفن بھی میلا. بولنا وہاں پر سے. یہ علی کا ذکر اس میں اس دور میں زیادہ ہو رہا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں. حجاج بن یوسف نے ان کو کہا تھا ابو سعید علی کا ذکر نہ کرنا. آپ نے کہا میں کروں گا، ورنہ یہ کر دوں گا جو کہے کر لے میں کروں گا. اب اس نے ابو سعید حجاج بن یوسف بڑے اتنا ظالم بادشاہ، 1 لاکھ علماء اور تابعی اور صحابہ کو اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹا تھا. اتنا ظالم، اشارے سے ختم کرنے والا حجاج بن یوسف. اتنے جلاد کے سامنے بھی پورا حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، فوج ان کے ہاتھ میں ہے، اور ٹائٹ کیا جا رہا ہے علی کا ذکر نہ کرنا. تو اس وقت کے علماء، اس وقت کے مسلمان، اس وقت کے سچے تابعین بزرگان نے کہا اب علی کی تعریف ہی ابو بکر کی تعریف ہے، اب علی کی تعریف ہی عمر کی تعریف ہے، اب علی کی تعریف ہی عثمان کی تعریف ہے، اب علی کی تعریف ہی سارے صحابہ کی تعریف ہے. اس لیے ذکر علی اس وقت زیادہ ہوا. بولے نا سبحان اللہ. بولے علی افضل اس لیے علی بہت ہوتا تھا. اور وجہ تو بتا کیوں ہوتا تھا اس دور میں؟ حکومت منع کر رہی تھی، تو لہذا علی کا ذکر ہوا. ابو سعید خدری کو گھر سے بلا کر حجاج بن یوسف نے کاٹا، سر قلم کیا تو ڈر گیا. جیسا سر قلم کیا نا ابو سعید خدری صرف ذکر مولا علی میں جان گیا. جب آپ کا سر قلم کیا خون اتنا نکلا، جلاد ڈر گیا، کہنے لگا میں نے بہت لوگوں کے سروں کو کاٹا ہے لیکن یہ کون سا عاشق ہے، سر کاٹا ہو تو لوگوں کے خون جو ہے سوکھ جاتے ہیں، لیکن خون اس کا اتنا بہ رہا تھا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری کا خون وار اتنا بہنے لگا، ان لوگ کو ڈر ہوگا کہ محل نہ ڈوب جائے. یہ ذکر عاشق اہل بیت کا خون تھا. اس کے بعد یہی ابو سعید خدری بار بار خواب میں جا کر شیر کی شکل میں حجاج کا سونا حرام کر دیا تھا. حجاج بن یوسف ڈر کو اٹھا، ابو سعید خدری شیر کی شکل میں آ رہا ہے، مجھے مارنے آ رہا ہے، اور اس میں خط مر گیا ہے مردود. تو ذکر علی بنو امیہ کے دور میں بہت ہوا. پھر بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس کا دور آیا. عبداللہ بن عباس کی اولاد کے لوگ جب بادشاہ بنے بنو امیہ، یوں سمجھے، میں سمجھانے کا کہہ رہا ہوں، تانا دینے کے نہیں کر رہا ہوں، یوں سمجھے کہ BJP کا دور ختم ہوا، اب دوسری پارٹی آئی تو بنو عباس کا دور آیا. اب بنو عباس کے دور میں بھی کیونکہ یہ حضور کے چاچا کے بیٹے تھے نا عبداللہ بن، ان کے اولاد کے لوگ تھے، منصور، ہارون رشید، یہ تمام یہ ان کے اولاد سے تھے.
تو یہ لوگ ڈرتے تھے حسینی سیدوں سے. مولانا سبحان اللہ. یہ بولتے نہیں بھائی، یہ جو امام حسن امام حسین کے اولاد سے جو سید ہے نا، یہ کہنا، کیونکہ جب خلافت امام حسن نے امیر معاویہ کو دے دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں باطنی خلافت کو اجاگر فرما دیا تھا. اب ان کے بیٹے پر بادشاہ کوئی اور ہوتا تھا، لوگ بادشاہ کے دربار میں اتنے نظر نہیں آتے تھے جو حسینی اور حسینی سیدوں کے گھر میں نظر آتے تھے. میں بہت یہ باتیں پتہ ہی نہیں جاتی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا اس لیے بنو عباس میں جو بادشاہ گزرے وہ حسینی سیدوں سے بڑے جلتے تھے. حالانکہ یہ بھی سید ہے لیکن جلتے تھے ایسا اتنا خطرناک طریقے سے جلتے تھے. تو سید سادات اکرام پھر مدینہ پاک چھوڑ کر کوئی عراق آیا، کوئی بغداد آیا، اس طرح سادات بنو عباس کے دور میں پھیلنے لگے، جو آج کوئی ہندوستان بھی آیا. بولو محبت سے. اب دیکھیں آپ، اس لیے امام جعفر صادق کو بادشاہ نے بہت، اب ایک روایت میں تھا عباس دور اس کا نام تھا، ایک منصور اس کا نام تھا، وہ بہت جلتا تھا آپ سے اور آپ کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کرتا تھا. ایک جلاد کو کہا کہ جب امام جعفر میرے محل میں آئے نا، میں سر پر ہاتھ رکھوں گا تو قتل کر دینا، تو پیچھے چھپ کے ڈر. امام صاحب کو بلایا گیا، امام جعفر محل میں داخل ہوئے، جلاد پیچھے کھڑا ہے، کب بادشاہ اشارہ کریں گے اور کب میں ان کا سر قلم کروں گا. لیکن بادشاہ نے امام جعفر کو دیکھا، اٹھ کر کھڑا ہوا، خود اپنی تخت پر بٹھا دیا اور قدموں میں بیٹھ گیا. جلاد حیران ہوا، بادشاہ تو کچھ اشارہ کرنے والا تھا، یہ اٹھ کر کھڑ گیا. اب لہٰذا کچھ دیر بات کرنے کے بعد کہا حضور کچھ معاملہ ہے؟ کہا آج کے بعد مجھے بلان ہے حضور، مجھے پانی کی بڑی پیاس لگ رہی. پانی لیا، پینے جا رہے تھے. امام صاحب نے کہا رک، اگر کتنی پیاس لگ رہی؟ کہا بہت شدت کی پیاس ہے. فرمایا اگر یہ پانی تو جو ہے پانی کے بدلے میں تو کیا دے سکتا ہے؟ کہا آدھی سلطنت دے سکتا ہوں، پوری آدھی سلطنت دے سکتا ہوں، اتنی شدت کی پیاس ہے. ہاں پی لے. اس نے پیا. پینے کے بعد فرمایا اب مجھے ایک بات بتا، اگر یہ پانی تیرے پیٹ سے پیشاب باہر ہی نہ نکلے تو اس کے لیے تو کیا خرچ کر سکتا ہے؟ کہا حضور آدھی سلطنت خرچ کر سکتا ہوں. کہا دیکھ تیری سلطنت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے، ایک گلاس پانی کے برابر ہے، تو کیوں ڈر رہا ہے ہم سے؟ ہمیں نہیں چاہیے سلطنت. اس نے جب واپس امام جعفر صادق کے بھڑم سے بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا اور اس کے اس دن کے نمازیں چھوٹ گئے. اب شام میں ہوش آیا. جلاد نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو اشارہ کرنا تھا لیکن آپ نے امام صاحب کو اوپر بٹھایا، خود قدموں میں بیٹھ گئے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت وہ بادشاہ عباس کہتا ہے بات یہ ہے جب امام اندر آئے محل کے اندر، ایک بہت بڑا حضرہ پورے محل کو لیے ٹھہرا تھا اور منہ کھولے ٹھہرا تھا. کہا تھا، اس نے کہا تھا اگر تو نے امام صاحب کو ہاتھ میں لگایا نا محل کے ساتھ نکل لو گا. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہے. اس دور میں ذکر علی اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ علی سے حسن حسین سے چڑھتے تھے. اب جو دور چل رہا، علی کا نام لے کر صحابہ کو گالی دے جا رہا، سمجھا؟ اب مولا اب جو دور چل رہا ہے، مولا علی کا نام لے کر امیر معاویہ کو گالیاں دیا جا رہا ہے، مولا علی کا نام لے کر ابو سفیان کو گالیاں دے جا رہے ہیں. تو اب امیر معاویہ کا ذکر بھی ہوگا، اب ابو سفیان کا ذکر بھی ہوگا. وہ دور ایسا تھا کہ علی کا ذکر ہی تمام صحابہ کا ذکر تھا. اب یہ دور ایسا ہے معاویہ کا ذکر ہی تمام صحابہ کا ذکر ہوگا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بزرگوں سے محبت عطا فرمائے، بزرگوں کے بتائے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بس انشاءاللہ کلمے کے لیے آنے والا اتوار حلقہ نہیں رہے گا، کیونکہ ہفتے کی رات میں جب شب معراج ہے تو اتوار آنے والا اتوار کو حلقہ نہیں رہے گا. جگنی کی رات کا ٹائم کیا وہ تو انشاءاللہ ان قریب اعلان کر دیا جائے گا. اور کلمہ طیبہ ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا، 5,82,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے. جتنے لوگوں نے مل کر پڑھا ہے تمام کا ثواب، پڑھنے کا ثواب جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتن پیش کرتے اللہ قبول فرما. جن جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.